على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله
شہنشاہ حق و صلاح جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاح دے دربار الرباط دے اندر دیا عقیدت درود و سلام دوبار اسی سارے اللہ تعالیٰ دے گھر میں حاضر ہویا ایک اپنے مرحوم مسلمان بھائی دی مغفرت دی دعا واسطے جڑا بھی مسلمان دنیا کو چلا جائے مرد ہوئے یا عورت ہوئے جڑے مسلمان زندہ دنیا ہوتے ہونا واسطے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ اپنے مرحومین واسطے مغفرت دی دعا کیتا کرو تو اسی سارے رل کے دعا کرنی آدم علیہ السلام کو لایا کہ آج تک جتنے بھی حالت ایمان نال دنیا سے چلے گئے سارے دی مغفرت واسطے دعا کرنی اور بالخصوص رانا محمد آدم اس دی مغفرت واسطے دعا کرنی دعا اللہ پاک کو کرنی ہے اللہ پاک دا حکم ہے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات ہوتے اللہ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنے فرمان عالی شان کو فرمایا ہے کہ مرحومین واسطے دعا کرو اور سرکار خود بھی دعائے مغفرت مرحومین واسطے فرماؤندے آئے تو سب تو پہلے ٹائم بڑا مختصر ہے قرآن پاک جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے ادھی آیا کریمہ پڑھی ہے قرآن پاک دا 28واں سپارہ ہے سورہ حشر اس دے پہلے رکوع دی آخری آیت دا نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا
نماز وچ دعا کرنا یا نماز تو فارغ ہو کے دعا کرنا، گھر دے اندر بیٹھ کے دعا کرنا، قبرستان دے اندر جا کے دعا کرنا، بیٹھک وچ بیٹھ کے دعا کرنا، دارے وچ بیٹھ کے دعا کرنا، جس جگہ دے وچ تسی بیٹھ کے دعا کرو، دعائے مغفرت اللہ پاک کو کرنی ہے تے اللہ تعالیٰ نے حضور دے نسبت دی برکت دے بغیر دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ تو آؤ حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت ابن عباس آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فأقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالأثر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف دے اندر قبرستان دے اندر تشریف لے کے گئے۔ قبرستان دے اندر دعا کرنا، قبر تے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اسی حضور علیہ السلام تو اسی ہاں تو حضور علیہ السلام تو اے ثابت ہے کہ قبرستان دے اندر جا کے دعا کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ شریف دے اندر بقبور المدینہ فأقبل علیہم بوجہہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف دے اندر قبرستان دے اندر جا تشریف لے کے گئے اور اپنا چہرہ انور قبراں ول کیتا ہویا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا چہرہ انور قبراں ول کر کے آپ نے کی فرمایا فقال السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبراں والے ول منہ کر کے حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور کر کے ارشاد فرمایا کہ اے قبراں والو تھانوں سلام ہوے۔ فقال السلام علیکم یا اہل القبور، اس اگلا کی حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان نے فرمایا یغفر اللہ لنا ولکم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے قبراں والو تھانوں سلام ہوے، تہاڈے تے سلام ہوے، اللہ تعالیٰ ساڈی مغفرت بھی فرماوے، ساڈی مغفرت بھی فرماوے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، خالق کائنات کو پہلے حضور علیہ السلام نے اپنے واسطے دعا فرمائی، جڑے مسلمان زندہ اور جڑے ٹر گئے پھر بعد انہاں واسطے دعا فرمائی۔ فرمایا اے قبراں والو تہاڈے تے سلام ہوے، اللہ تعالیٰ ساڈی مغفرت بھی فرماوے، تہاڈی مغفرت بھی فرماوے۔ اس اگلا حضور علیہ السلام دا فرمان سنو، فرمایا انتم سلفنا ونحن بالأثر، فرمایا تسی ساڈے کو پہلے اس دنیا نو چھوڑ کے اتھے آ گئے ہو، اسی بھی تہاڈے تو بعد اتھے آن والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا عنہ ان رسول اللہ قال اذا مات الانسان الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم نکل جائے جسم کے اندر، جسم میں روح جدوں نکل جائے، بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوں وہ بندہ خود عمل نہیں کر سکتا، وہ اعمال کا جڑا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، وہ زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ اس جہان تو اگلے جہان پر چلا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ چلا گیا لیکن ترے کم اس طرح سے ہیں جنہاں دا اس نو دنیا تو جان تو بعد دا بھی فائدہ ہوندہ ہے، دنیا تو جان تو بعد بھی اس دا فائدہ اس نو ہوندہ ہے۔ فرمایا الا من ثلاثہ کہ ترے کم ان دے ہیں جنہاں دا اس نو فائدہ ہوندہ ہے۔ فرمایا پہلے نمبر دے الا من صدقۃ جاریہ کہ جڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا جائے اس دا فائدہ اس نو قبر وچ بھی ہوتا ہے۔ مثال واسطے کوئی بندہ اس نے مسجد تعمیر کروائی، یا مسجد اگر ساری تعمیر نہیں کروا سکیا کچھ کم مسجد کا کروا دیتا، یا راہ بنوا دیتا، یا اسپتال بنوا دیتا، یا مدرسہ بنا دیتا جنہاں تو لوگاں نو فائدہ ہوتا رہے، ایسے کام جنہاں دا باقی راہ نڑیا بندیاں نے مسلماناں نے فائدہ ہوتا رہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ عمل کرن والا دنیا تو چلا گیا، زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن جڑا اس کا ثواب ہے جڑا اس نے کم کیتا ہے دنیا ہوتے اس کا ثواب اس نے قبر میں بھی پہنچتا رہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا او علمی ينتفع به کہ نفع دینے والا علم جڑا بندہ چھوڑ کے چلا جائے اس کا بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ نفع دینے والا علم، علم نافع، اس کا کی مطلب ہے جس طرح بڑے استاد بھی ساڈے استاد ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ساڈے استاد آپ دنیا تو چلے گئے، اسی انہوں نے شاگرد ہاں اور اسی اگے پڑھا رہے ہیں، انہوں کو پڑھ کے اسی ہوں پڑھا رہے ہیں، تو ساڈے بھی کئی شاگرد ایسے ہیں جڑے بچیاں پڑھا رہے ہیں، کوئی حفظ کروا رہے ہیں، کوئی ناظرہ پڑھوا رہے ہیں، وہ سن پڑھا کے چلے گئے، اسی پڑھا رہے ہیں، ساڈے شاگرد بھی پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جڑا بندہ علم نافع چھوڑ کے اس دنیا تو جائے اس کو قبر میں بھی فائدہ ہوتا رہے گا، جس طرح ساڈے شاگرد پڑھا رہے پھر انہوں نے شاگرد پڑھاتے رہن گے، جویں جویں سلسلہ آگے چلتا رہے گا، جڑے پہلے استاد نے جنہاں نے سن پڑھایا انہوں دی برکت دے نال انہوں نے بھی ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ علم نافع او علمی ينتفع به، یہ دوسری گل ہو گئی۔ تیسرے نمبر تے حضور علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، تیسرے نمبر تے فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا ہوتے نیک اولاد چھوڑ کے گیا، جڑا بندہ دنیا سے کی چھوڑ کے گیا؟ نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اور فرمایا کہ او نیک اولاد اپنے والدین واسطے، اپنے بھائیاں واسطے، اپنی بہناں واسطے مغفرت دی دعا کرن گے تو انہاں دی دعا دا فائدہ بھی مرن والے نوں ہوندا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماندے ہیں کہ نیک اولاد ہوندی ہی وہ ہے جڑی دعا
او والا